کا ارتکاب کرنے والے کو پاکستان میں موجود قوانین کے تحت ہم سزا دلوانے پہ یقین رکھتے ہیں، اور ہمارا یہ مطالبہ کل بھی تھا، آج بھی ہے۔ ختم نبوت کے اول محافظ حضرت ابو بکر صدیق کے گستاخ کے لیے بھی سزائے موت کا قانون بننا چاہیے، بننا چاہیے نہیں بننا چاہیے؟ صحابہ کے گستاخ کے لیے سزائے موت کا قانون بننا چاہیے، اہل بیت کے گستاخ کے خلاف سزائے موت کا قانون بننا چاہیے، میرے نبی کی گستاخی کرنے والے کے خلاف اس ملک میں 295 کا سزائے موت کا قانون موجود ہے۔ جب میرے ملک میں ان کی سزا کے لیے قانون موجود ہے، اگر اس قانون کو پورے طور پر پاکستان کی عدالتیں یا پاکستان کے ادارے پورے طور پر حساسیت کے ساتھ اس گستاخی کرنے والے شخص کو منطقی انجام تک نہیں پہنچاتے، تو میں ان تمام لوگوں سے کہوں گا، ایک دن یہ ہے، ایک دن 50,000 سال کا دن بھی ہے۔ یہاں ہو سکتا ہے کسی کو پتا چلے نہ چلے، یہاں ہو سکتا ہے آج حکومت کس کی ہے کل کسی اور کی ہو، لیکن یاد رکھنا 50,000 سال کا دن سوائے محمد کریم کے پار نہیں ہو سکتا۔ حضور نبی کریم کی ختم نبوت، حضور سے محبت کا انداز ہمیں حضور کے صحابہ نے دکھایا، اور حضور سے محبت کا ایک پہلو یہ بھی ہے، جب حضرت ابو بکر صدیق نے حضور سے محبت کی تو وہ حضور کے اتنے قریب ہو گئے، جب مدینہ منورہ میں پہنچے، ہجرت کر کے قبا کے مقام پر ٹھہرے، ابو بکر عشق رسول میں اتنے رنگ چکے تھے کہ لوگوں کو فرق کرنا بھول گیا، نبی کون ہے، صدیق کون ہے۔ اس خوبصورت تصویر سے اور بہت سی باتیں علماء سے آپ نے سنی ہوں گی، لیکن آج کی اس محبت رسول کانفرنس میں اپنے سننے والوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں، ابو بکر صدیق نے اپنے آپ کو حضور کے رنگ میں رنگ لیا۔ محبت رسول اپنے دل میں آ جانے کے بعد ابو بکر نے پھر نعرے نہیں لگائے، ٹاٹ کا لباس پہن لیا۔ ابو بکر نے محبت رسول میں آ جانے کے بعد گھر میں سوئی بھی بچا کے نہیں رکھی، محبت رسول میں آ جانے کے بعد اپنا وطن چھوڑا، کنبہ چھوڑا، قبیلہ چھوڑا، سب کچھ چھوڑ کر تنہا محمد کے قدموں میں آنے والے حضرت ابو بکر صدیق اور صحابہ کرام ہیں۔ آج میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں، اور میں اپنے آپ سے بھی مخاطب ہوں، ہم نے محبت رسول کا اعلان کیا، نعرہ لگایا، صحابہ نے محبت رسول کا نعرہ لگانے پر وطن چھوڑا تھا، اور ہم تو سود چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ صحابہ نے محبت رسول کا نعرہ لگانے کے بعد ریشم کی دکانوں کو لات مار دی اور عشق رسول میں ٹاٹ کا لباس پہن لیا۔ آج محبت رسول میں کسی سے پوچھو تو کوئی چہرے کو سنت سے سجانے کے لیے تیار نہیں۔ ہم نے محبت رسول نام رکھا، چند دعووں کا، چند نعروں کا، ہم نے محبت رسول نام رکھا۔ خوبصورت بیج لگانے کا قرآن کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون۔ قرآن کہتا ہے مومنو، وہ بات اپنی زبان سے نہ نکالا کرو جو تم پوری نہیں کر سکتے۔ حضور سے عشق اور محبت کا لیول کیا ہے؟ اور میں آپ سے یہ کہہ دوں، روٹی کھانے سے پیٹ بھرتا ہے، روٹی کھانے سے پیٹ بھرتا ہے۔ جو مسلسل روٹی کھانے والا بندہ ہو، اس کو آپ کہیں جی بھوک لگی ہے، کہتے ٹافی کھا لے، بھوک لگی ہے کہتے جی پھل کھا لے، بھوک لگی وہ کہتے جی یہ کھا لے۔ وہ مختلف چیزیں کھانے کے بعد کہتے جی روٹی کا کوئی انتظام ہے، پوچھو بھئی ٹافی نہیں کھلائی، وہ کہتا نہیں جی ٹافی کی اپنی جگہ، لیکن روٹی کی بھوک جب تک پوری نہ ہو تو اس وقت تک تسلی نہیں ہوتی۔ جب کوئی بندہ کھانا کھا لے، پیٹ بھر جائے، اب وہ ٹافیوں پہ گرتا، اب وہ ٹافیوں پہ گرتا، اب وہ چاکلیٹوں پہ گرتا۔ یاد رکھیں، یہ دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزیں، آپ کے ملک کو ملنے والا معاشی پیکج، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کے برادری کے رسم و رواج،
یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں وقتی طور پر ایک خاص ماحول کے تحت اپنے قدم کو آگے بڑھانا، یہ اندر کی پیاس کو ختم نہیں کر سکتا۔ اندر کی پیاس بجھانے کے لیے اللہ نے کملی والے محمد کی محبت کو رکھا ہے۔ جب یہ محبت اندر آ جائے پھر IMF کو کوئی نہیں دیکھتا۔ جب یہ محبت اندر آ جائے پھر کیسر و کسریٰ کی طاقتوں کو کوئی نہیں دیکھتا۔ جب حضور کی محبت سے کسی کا سینہ بھر جائے پھر دنیا کے طاغوت کو کوئی نہیں دیکھتا۔ جن کے سینے حضور کی محبت سے بھرے ہوئے تھے 1400 سال پہلے انہوں نے حکومتوں کو اڑایا تھا یا نہیں اڑایا تھا؟ اور آج بھی جن کے سینے محبت رسول سے بھرے ہوئے تھے 44 ملک روتے ہوئے بھاگے یا نہیں بھاگے؟ بھاگے یا نہیں بھاگے؟ دوڑے یا نہیں دوڑے؟ دنیا حیران ہے، دنیا حیران ہے۔ 50 سے زائد اسلامی ممالک بھی حیران ہیں کہ ہماری فوجیں بہتر ہیں، ہمارا جناب اسلحہ بہتر ہے، ہماری ٹریننگ بہتر ہے، لیکن اس کے باوجود یہ ان کو گرا گئے، ہم نہیں گرا سکے۔ میں نے کہا بچوں تم ٹافیوں پہ خوش ہو گئے، انہوں نے محبت رسول سے سینے کو بھر دیا۔ تم IMF کو دیکھتے رہے، تم امریکہ سے قرضوں کی چاکلیٹیں کھاتے رہے، تم ڈنگ ٹپاؤ پالیسی پہ کھڑے رہے۔ آج سے 20 سال پہلے پرویز مشرف نے جب طالبان کو مارنے کے لیے امریکہ کو اڈے دیے تھے، اس وقت ایوان میں ایک آواز تھی جس کا نام اعظم طارق تھا۔ اس نے کہا تم امریکہ اور اس کے اتحادیوں کا ساتھ دے کر میرے مسلمان بھائیوں کو گولوں سے مارنا چاہتے ہو، بمبوں سے مارنا چاہتے ہو، اور تم کہتے ہو کہ ان مسلمانوں کے دن گنے جا چکے ہیں۔ اعظم طارق نے جواب میں کہا تھا تم ان کے دن گنو گے، میں تمہارے دن گنوں گا۔ پھر ان کے دن گنے گئے یا نہیں گنے گئے؟ وہ اللہ اور اس کے رسول کے صحابہ سے محبت کرنے والے ایٹم کے مقابل غالب آئے یا نہیں آئے؟ کہتے جناب ہمیں شرائط نامہ لکھ کر دیا ہے۔ کس نے دیا ہے؟ کہتے ہیں FATF والوں نے دیا ہے کہ آپ ان چیزوں پر عمل کریں، ہم آپ کو گرے لسٹ میں سے نکال دیں گے۔ میں نے کہا ایک ان کا شرائط نامہ ہے، ایک اللہ کا شرائط نامہ ہے جو اللہ نے قرآن میں بتایا۔ تم ان شرائط پر عمل کر کے گرے لسٹ سے نکلنا چاہتے ہو۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اللہ کا واضح اعلان ہے اگر تم اللہ کی محبت میں قدم اٹھاؤ گے اللہ تمہاری معیشت کو وہاں سے مضبوط کرے گا، تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا کہاں سے مضبوط کرے گا۔ لیکن یہ کہتے ہیں کہ جی یہ کیسے ہوگا؟ انسان ہے نا، اکھا نال کو چیز نظر آوے تو میں پیر جاواں، جی اکھا نال نظر نہ آوے تو میں اللہ کے توکل کر کے پیر چھا چھوڑا، اگے پتہ نہیں کہ ہو سی۔ اللہ کہتا ہے تم غور نہیں کرتے، ہاتھ میں جو تھوڑے سے دانے ہوتے ہیں وہ زمین پہ ڈال کے تم گھر آ جاتے ہو۔ ہاتھ میں تھوڑے سے دانے ہوتے ہیں وہ بھی زمین پر ڈال کے گھر آ جاتے ہو۔ وہ تھوڑے سے دانوں کو زیادہ کرنے والا کون ہے؟ بتاؤ کون ہے؟ کون ہے؟ تو جو اللہ تھوڑے سے دانوں کو زیادہ کر دے، جو اللہ تھوڑی سی فصل کو زیادہ کر دے، عشق رسول میں آگے بڑھنے والے قدم کو وہ ناکام کر دے گا۔ میں نے اسمبلی کی تقریر میں بھی کہا اور آج بھی میں اس بات پر قائم ہوں، محمد کریم کی آبرو پہ پیرا دے کے کوئی بھوکا مر جائے یہ نہیں ہو سکتا۔ انصار مدینہ سے پوچھو، انصار مدینہ کہتے ہیں جب ہم نے حضور کی میزبانی کی اللہ نے ہماری فصلوں میں اضافہ کر دیا۔ مدینہ کے انصار کو لوگوں نے ڈرایا، پورا مشرکین عرب سارے قبائل اس کے مخالف ہے جس کو تم نے پناہ دی ہے۔ انہوں نے کہا ہم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اللہ نے پھر ان انصار مدینہ کو برکتوں سے مالا مال کیا یا نہیں کیا؟ جب مانتے ہو کہ کائنات کی ہر شے میرے نبی کے صدقے سے بنی ہے تو میرے نبی کے صدقے میں فاقہ آ نہیں سکتا۔
اور اگر آ جائے آج ہم اپنے بچے کو بھوکا سلاتے ہیں اور سلانے کی کوئی وجہ نہیں ہے، نبی کی آبرو پہ پہرا دے کے فاقہ آ جائے، ہم اپنے بچے کو فخر سے کہیں گے بیٹا آج بھوکا سونا ہے، وجہ عمران خان نہیں، وجہ کملی والا محمد ہے۔ تو بھوکے سلاؤ گے یا نہیں سلاؤ گے؟ کہتے ہیں قوم بن جائے، قوم بنے گی تو گنبد خضرا پہ بنے گی، قوم بنے گی تو صحابہ اہل بیت پر بنے گی۔ اور ہم یہ چاہتے ہیں اس ملک کے اندر ریاست مدینہ کے نام پر معرض وجود میں آنے والی حکومت حضرت ابو بکر صدیق کے دربار سے سیکھے، عمر عثمان و علی کے دربار سے سیکھے، حسنین و معاویہ کے دربار سے سیکھے، اور ریاست مدینہ کی عملی تصویر کو قائم کرنے کے لیے نظام خلافت راشدہ کو نافذ کرے۔ انشاءاللہ پاکستان پوری دنیا کی قیادت کرنے والا ملک بن جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے علم میں ہے 22 جمادی الثانی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات ہے۔ خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم وفات کے موقع پر عرصہ 35 سال سے ہمارا حکومت پاکستان سے یہ مطالبہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق اور دیگر خلفائے راشدین کے ایام شہادت و وفات کو سرکاری سطح پر عام تعطیل کا اعلان کر کے منایا جانا چاہیے۔ کیا آپ اس مطالبے میں ہمارے ساتھ ہیں؟ آپ کھڑا کر کے بتائیں ہمارے ساتھ ہیں؟ 22 جمادی الثانی کو ہمیشہ کی طرح اس سال بھی اس مطالبے کو دہرانے کے لیے بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، تاجروں، وکیلوں، ڈاکٹروں، سرکاری اداروں میں ہوں، غیر سرکاری اداروں میں ہوں، وہ اپنے اپنے گھروں سے پرامن انداز سے اس مطالبے کو لے کر نکلیں گے کہ خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق کے یوم وفات کو سرکاری سطح پر منایا جائے۔ اور آپ تمام دوستوں کے ذمہ ایک کام لگانا چاہتا ہوں، 1 جمادی الثانی سے لے کر 21 جمادی الثانی تک تحصیل کی سطح کے ساتھیوں سے کہتا ہوں 21 پروگرامات آپ نے ترتیب دے دے، 21 علاقے آپ نے خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق کے عنوان سے طے کرنے، جہاں پہ حضرت ابو بکر صدیق کی شان میں پروگرام ہوگا۔ اور 21 جمادی الثانی کو خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق و مدح صحابہ ریلی تحصیل کلر سیدہ کے چھوٹے معصوم بچے نکالیں گے انشاءاللہ۔ نکالو گے یا نہیں نکالو گے؟ اور 22 جمادی الثانی کو ہر بزرگ نکلے، ہر جوان نکلے، ہر بوڑھا نکلے، کوئی اپنے گھر میں نہ رہے، حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ بلا فصل کے یوم وفات کو سرکاری سطح پر منائے جانے کے اس مطالبے میں اپنی ایمانی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے اپنے گھروں سے نکلیں گے، اس پرامن مطالبے کو دہرائیں گے۔ اور اگلی بات، آنے والے عام انتخابات ہوں یا بلدیاتی انتخابات ہوں، آپ کے علم میں ہوگا اس وقت جو پاکستان میں پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے ایک پکچر سامنے آئی ہے، اس پکچر کے مطابق ڈسٹرکٹ میئر کو تمام ضلع کے عوام سے ڈائریکٹ ووٹ لینا ہوگا۔ ہم مشاورت کر رہے ہیں راولپنڈی ضلع کے لیے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ڈسٹرکٹ میئر کا امیدوار ہم اپنا لے کر آئیں گے، اور آپ اپنی اپنی تحصیلوں میں، قصبوں میں، دیہاتوں میں پھیل جائیے اور طے کر لیجئے سولنگ ڈالی کے نام پر بہت ووٹ دیے ہیں، اب بات شروع بھی ابو بکر صدیق سے ہوگی، بات ختم بھی ابو بکر صدیق پر۔ علاقوں میں محنت کریں گے، اس پیغام کو عام کریں گے۔ میرے اللہ نے چاہا وقت آئے گا جب پاکستان بہترین اسلامی ریاست کے طور پر ابھر کر پوری دنیا کی قیادت کرتا ہوا نظر آئے گا، لیکن اس کو ہم سب مل کر اس ملک کی امن، سلامتی، ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کیا ہے اور ادا کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ میں ایک دفعہ پھر آپ تمام دوستوں کی محبت پر آپ کا تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ ہمارے بھائی ظفر شہزاد صاحب جو اپنی مثال آپ ہیں، میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان کی نظم کو سنوں اور میں ان کے نعتیہ کلام سے
اپنے ایمان کو حرارت بخشوں، لیکن میرا سفر ہے اس لیے میں آپ سے اجازت لے رہا ہوں۔ اللہ تعالی ہمارے میزبانوں کو، دوستوں کو، تمام کو اپنے فضل سے بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ کل 25 دسمبر کو کھنہ پل راولپنڈی میں ہونے والی سالانہ سیرت خاتم المعصومین صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس میں بھی آپ تمام کو شرکت کی دعوت دی جاتی ہے۔ آپ اس میں ضرور شرکت فرمائیں۔ اس میں بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، مکتب سے تعلق رکھنے والے علماء اور قائدین بیان فرمائیں۔